یوم تکبیر پاکستان ناقابل تسخیر، دفاع وطن مضبوط ہاتھوں میں، پاکستان کو ایٹمی قوت بنے 27 سال مکمل۔ یوم تکبیر آج ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ عالمی دباؤ مسترد کرتے ہوئے پاکستان نے 28 مئی 1998 کو کامیاب ایٹمی دھماکے کیے۔ یوم تکبیر پر قرآن خوانی، خصوصی دعائیں، ریلیوں اور تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا۔ یوم تکبیر قوم کے اتحاد، اپنی آزادی و خود مختاری پر سمجھوتا نہ کرنے کا اعلان کریں، پاکستان کو ایک معاشی قوت بنانے اور دنیا میں اس کا حقیقی مقام دلانے کا عہد کریں۔ یوم تکبیر اس مرتبہ ایک اہم اور تاریخی موقع پر منایا جا رہا ہے جب پاکستان بھارت کے خلاف مارکہ حق میں سرخرو اور فتح یاب ہوا۔ ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھنے والے ذوالفقار علی بھٹو، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، سائنسدانوں اور انجینئرز کو سلام۔ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت امن کی ضامن ہے۔ پاکستان جنگ کا خواہاں نہیں، پر امن، بقائے باہمی اور عالمی قوانین کے احترام کے اصولوں پر کاربند ہے۔ حالیہ بلا اشتعال بھارتی جارحیت کے پیش نظر پاکستان نے تصویراتی ضبط و تحمل اور امن کے عزم کا مظاہرہ کیا۔ ہم ملک کی خود مختاری، آزادی اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کا یوم تکبیر پر پیغام۔ یوم تکبیر کی 27ویں سالگرہ پر پاکستان کے مسلح افواج، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی جانب سے پاکستانی عوام کو دلی مبارکباد۔ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں، ہماری جوہری صلاحیت ملک کی دفاع کے لیے ہے۔ پاکستان اپنی خود مختاری پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ یوم تکبیر پر مسلح افواج کا مادر وطن کے دفاع کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ اللہ اکبر، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ محمد نواز شریف نے پاکستان کا دفاع ہمیشہ کے لیے ناقابل تسخیر بنا دیا۔ دادا جی مرحوم و مغفور کی آنکھیں نم تھی اور زبان پر نعرہ تکبیر تھا۔ کہنے لگے کہ ہماری نسل نے پاکستان بنتے دیکھا، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر نواز شریف تک ایٹمی پروگرام کو منطقی انجام تک پہنچایا۔ قوم ایٹمی سفر کی تکمیل میں شامل سائنسدانوں، انجینئرز اور افواج پاکستان کے افسروں کو سلام پیش کرتی ہے۔ وزیر اطلاع عطا اللہ تارڑ کا یوم تکبیر پر پیغام۔ پاکستان کا ایٹمی قوت بننا پوری امت مسلمہ کا فخر ہے۔ 10 مئی کی فتح کی بنیاد 28 مئی 1998 کو رکھی گئی۔ دشمن وطن عزیز کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو پوری دنیا میں پہلی مسلمان ایٹمی قوت بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ قوم آج بھی پاکستان مسلم علوم کے قائد محمد نواز شریف کی ممنون ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا یوم تکبیر پر پیغام۔ یوم تکبیر ہماری خودداری، قومی یکجہتی اور اسٹریٹجک خود مختاری کا دن۔ پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر کے دنیا کو باور کرایا کہ ہم دشمن کی کسی بھی مہمجوئی کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ یوم تکبیر عزم و ہمت کی روشن مثال ہے جو ہمیں ہر مشکل سے نبرد آزما ہونے کی طاقت دیتا ہے۔ موجودہ چیلنجز کا مقابلہ بھی اتحاد و قربانی کے اسی جذبے سے کیا جائے گا۔ 10 مئی کا عبرتناک سبق دشمن کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے مگر اپنی خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا یوم تکبیر پر پیغام۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کے درمیان لاچین میں ملاقات۔ کثیر جہتی اسٹریٹجک شراکت داری کے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے وفود کے تبادلوں پر اتفاق۔ سیاسی، اقتصادی، دفاعی اور ثقافتی تعاون پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم کا بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کی غیر متزلزل حمایت پر آذربائیجان کے صدر سے اظہار تشکر۔ علاقائی استحکام اور بین الاقوامی امور پر اصولی موقف کو فروغ دینے کے لیے مربوط کوششوں پر زور۔ دونوں رہنماؤں کا شراکت داری اور مشترکہ مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف پاکستان ترکی آذربائیجان سیفری کے اجلاس میں شرکت کے لیے آذربائیجان کے شہر لاچین پہنچ گئے۔ آذربائیجان کے وزیر خارجہ، پاکستانی سفیر اور دیگر اعلیٰ حکام نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم ترکی اور آذربائیجان کے صدور کے ہمراہ سیفری کے اجلاس میں شریک ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاخری بھی وزیر اعظم کے ہمراہ۔ وزیر اعظم کا دورہ ایران عالمی میڈیا میں مؤثر انداز میں اجاگر، عالمی اخبارات اور چینلز کی خصوصی کوریج۔ دورہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں مثبت پیش رفت۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری اور خطے میں امن و سلامتی کے حوالے سے ملاقات کی خاص اہمیت ہے۔ ایرانی قیادت کی جانب سے وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال بھی نمایاں رہا۔ مسئلہ کشمیر جنوبی ایشیا کے پسماندہ عوام کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ۔ بھارتی حکومت ہندوتوا کے دہشت گردانہ فلسفے پر عمل پیرا۔
اشتعال پسندی کا مقصد انتخابی خساروں اور انتظامی خامیوں کی پردہ پوشی ہے۔ امریکی قیادت کے بروقت اور مؤثر کردار کی وجہ سے جہاں سیز فائر ہوا، سفارتی، حکومتی، فکری اور تعلیمی حلقوں کی توجہ کئی دہائیوں سے حل طلب مسئلے کی جانب مبذول ہوئی۔ امریکہ میں سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ کی نجی ٹی وی سے گفتگو۔ حج کا چاند نظر نہیں آیا، یکم ذی الحج 29 مئی جمعرات اور عید الاضحیٰ 7 جون بروز ہفتہ ہوگی۔ مرکزی وزیر ہلال کمیٹی کے اجلاس کے بعد چیئرمین مولانا عبدالقبیر آزاد کا اعلان۔ پاکستان کے مسجد اقصی سے متعلق اسرائیلی اشتعال انگیزیوں کی مذمت۔ مسجد اقصی کی تاریخی اور قانونی حیثیت کو چیلنج کرنا ناقابل قبول۔ اسرائیل کے اقدامات بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ پاکستان کے غزہ میں اسکول پر حملے کی بھی مذمت۔ اسرائیل کے جنگی جرائم پر عالمی برادری کو بیدار کرنا ہوگا۔ تمام مقدس مقامات کے تقدس کے تحفظ کا مطالبہ۔ پاکستان فلسطینیوں کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ اسرائیلی فورسز کے غزہ پر وحشیانہ حملے، 100 سے زائد فلسطینی شہید۔ شمالی غزہ میں بمباری سے بچوں سمیت 33 افراد شہید فلسطینیوں کی تعداد 54,000 سے تجاوز کر گئی۔ کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ ضروری ادویات بھی ناپید۔ عالمی ادارے صحت اسلام آباد سمیت خطہ پٹوار اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش اور گرد آلود ہوائیں۔ مظفر آباد میں کلاؤڈ برسٹ ہونے سے برساتی نالے میں طغیانی، متعدد مکانات کو نقصان۔ محکمہ موسمیات کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ اور پاکستان بنگلہ دیش T20 سیریز، پہلا میچ آج لاہور میں کھیلا جائے گا، دوسرا میچ جمعہ اور تیسرا میچ اتوار کو لاہور میں شروع۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں پنجاب نیوز۔